بیٹیاں ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جو غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ میری قوم کے امیر بھی ہیں، یہ سارے کام تو کرتے ہیں لیکن قوم کے امیر جو ہے نا غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کراتے۔ اگر یہ رسم چلنے لگے، اگر یہ رواج پڑ جائے ہمارے معاشرے میں تو غریب کی بیٹی کے ہاتھ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پیلے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں جلوس کے موقع پہ سامنے آتی ہیں، اعراف کے موقع پہ سامنے آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان تنظیموں کو، ان تحریکوں کو حضرات صرف اور صرف جو ہے نا جلسوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، جلوس تک محدود نہیں رہنا چاہیے، انہیں سماج میں دیکھنا چاہیے کس کی غریب بیٹی جوان ہے، ان تنظیموں کو مل کر کے ان کی شادیاں کرانا چاہیے۔ کون بیمار ہے جو غربت کی وجہ سے اسے علاج نہیں مل رہا ہے، ان تنظیموں کو علاج بھی غریبوں کو کرانا چاہیے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرانا چاہیے، انہیں مدرسوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مدرسے میں ہمارے کتنے مدرسین ہیں، تنخواہیں اس مہینے کی گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں، ان لوگوں کو اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کرو گے، کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرش غریب پہ آپ چمکتے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا نور ہیں، یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے نور سے بنا اور پھر ساری کائنات میرے نور سے بنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، کنانہ سے قریش کو برگزیدہ کیا اور قریش سے بنی ہاشم کو برگزیدہ کیا اور بنی ہاشم سے مجھ محمد کو برگزیدہ فرمایا۔ حضرات گرامی، جس کو بھی ہمارے نبی کا نور ملتا رہا وہ چمکتا رہا، مثل آفتاب و مہتاب دمکتا رہا۔ آپ دیکھیں حضرات گرامی، حضرت آدم چمکے ہیں تو ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت دانیال چمکے ہیں نبی کے نور کے صدقے میں، حضرت موسیٰ چمکے نبی کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ چمکے ہمارے نبی کے صدقے میں۔ اور آگے بڑھو، ابو بکر صدیق چمکے ہمارے نبی کے صدقے میں، عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو جو عزت ملی ہمارے نبی کے صدقے میں، عثمان غنی چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں، مولا علی شیر خدا چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں، امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں، امام اعظم چمکے ہیں تو ہمارے نبی کا صدقہ، غوث اعظم چمکے ہیں تو ہمارے نبی کا صدقہ، امام مالک چمکے ہیں تو ہمارے نبی کا صدقہ، امام احمد بن حنبل چمکے ہیں تو ہمارے نبی کا صدقہ، امام شافعی چمکے ہیں تو ہمارے نبی کا صدقہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے ہیں تو ہمارے نبی کے صدقے میں، حضرات گرامی اعلیٰ حضرت چمکے تو ہمارے نبی کے صدقے میں، تاج الشریعہ چمکے تو ہمارے نبی کے صدقے میں، اور صدر الشریعہ چمکے تو ہمارے نبی کے صدقے میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اولاد حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم سے آقا فرماتے مجھ محمد کو برگزیدہ فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کا نور حضرت عبد مناف کو ملا، عبد مناف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام مطلب ہے، ایک بیٹے کا نام نوفل ہے، ایک بیٹے کا نام عبد شمس ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جو عمر ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ عرب میں ہاشم نام سے چمکے ہیں، ہاشم نام سے ان کو شہرت ملی ہے، ان کے والد نے ان کا نام عمر رکھا تھا، عبد مناف نے اپنے ہاشم بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ ہاشم سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ جو ہاشم ہیں ان کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور چمکتا تھا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، نہایت ہی وجیح و شکیل تھے، بہت بڑے تاجر تھے، مال والے تھے، عزت والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ہاشم کا ایک قافلہ ملک شام سے گندم سے لدا ہوا، جس وقت مکے میں داخل ہوا اس وقت مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، خشک سالی ہو گئی تھی، جانور بھوک و پیاس سے پریشان تھے، اللہ اکبر انسان پریشان تھے، غرض کے ہر شے پریشان تھی، چرند پرند پریشان تھے، کھیتیاں سوکھ چکی تھی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ لوگ ایک ایک دانے کو اللہ اکبر
کا اسی وقت قافلہ ملک شام سے واپس گندم سے لدا ہوا مکے میں داخل ہوا. حضرت ہاشم نے اس کو فروخت نہیں کیا, اپنی قوم کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی قوم کے حالات سے استفادہ نہیں کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج لوگ غریبوں کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگ پیسہ دیتے ہیں ادھار نہیں بلکہ بیاج دیتے, بیاج پہ دیتے ہیں, سود پہ دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر کوئی چیز پہ آگے سے بند ہو جائے, دکاندار اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں. ابھی پیچھے نمک کا اعلان ہوا تھا, سالٹ بند ہو گیا, نمک بند ہو گیا, تو دکان والوں نے نمک بیچنا بند کر دیا. اس لیے نمک نہیں بیچ رہے ہیں. نمک ہے دکان کے اندر, اس لیے نمک نہیں بیچا جا رہا ہے. اس کو اسٹاک کریں گے, بعد میں بیچیں گے, 10 کی تھیلی 500 میں بیچیں گے. پوچھو ان علماء کرام سے, قسم خدا کی, لوگوں کی مطلب کیا ہے؟ مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا مذہب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بولو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اگر تو غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے, خدمت خلق کرنا چاہتا ہے, 1 لاکھ روپے دے کے 1.25 لاکھ مت وصول, بلکہ 1 لاکھ روپے غریب کو اللہ اکبر ادھار دے دے, قرض حسنہ کے طور پہ دے دے. دیکھنا قسم خدا کی, جب تو کسی غریب کی مدد کرے گا, کسی غریب کی بیٹی کی بارات آ رہی ہوگی, اس غریب کو اپنی بیٹی کی بارات کا انتظام کرنے کے لیے, شادی جہیز کا انتظام کرنے کے لیے وہ تیرے پاس پیسہ لینے آئے, تو اس کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھانا, تو اسے بیاج پہ پیسہ مت دینا, تو اس کو سود پہ پیسہ مت دینا, بلکہ قرض حسنہ کے طور پہ دینا, اس کو پیسہ دے دینا. قسم خدا کی, تو ایک غریب کی مدد کرے گا. ناظم رضا منظری ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے, جب وہ غریب کی بچی, رکشہ چلانے والے کی بچی, اللہ اکبر کبیرہ, مفلوق الحال کی بچی, جب وہ شادی کا لباس پہن کے, جوڑا پہن کے اپنے باپ کے گھر سے اپنے سسرال کو جائے گی, وہ تجھے دعائیں دے کر کے جائے گی. اس کا باپ دعائیں دے گا, اس بچی کی ماں دعائیں دے گی, اس کے گھر والے دعائیں دیں گے, اس کے پریوار والے تجھے دعاؤں سے نوازیں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے, دعائیں نہیں جاتی ہیں, دعائیں تو ہو جاتی ہیں. یہ مت کہو دعا کر دو, مفتی ابو یوسف صاحب دعا کر دو, مفتی وفاء المصطفیٰ صاحب دعا کر دو. ایسے کام کر لو, غریب تمہیں دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائے. ایسے کام کرو, خدمت خلق کرو. یہ جو آپ قرض حسنہ کے طور پہ دیں گے, اس کا اجر آپ کو اللہ کا فرمائے گا. اور کبھی اسی طرح ہیلپ کر دیں, واپسی لینے کا ارادہ ہی نہ رکھیں. حضرت عثمان غنی اپنے خالد کو ڈانٹتے تھے, چراغ کی بتی تیز کر دی, ہلکی ہوتی تو اگلی رات میں چراغ میں جو تیل زیادہ جلا ہے وہ کام کرتا. پھر ڈانٹنے لگے دوسرے دن, رات کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا, ہلکا ڈالتے تو اگلے کھانے میں کام آ جاتا. حضرت عثمان غنی ڈانٹ رہے ہیں, میرے نبی اپنے غلام کو بھیج رہے ہیں, میرا نام لے کر میرا نام لے دینا, عثمان کے پاس جانا. وہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی چراغ کی بتی کے تیز ہونے پہ ڈانٹ رہے ہیں, تو کبھی نمک کے تیز ہونے پہ ڈانٹ رہے ہیں. ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. میرے نبی فرماتے جاؤ نا, اور جا کے کہو نا. کہتے آقا جاتا ہوں, ہمت نہیں, ہمت جواب دیتی ہے. آقا فرماتے جاؤ, جا کر کے کہہ دو میری بیٹی جوان ہے, مجھے حضور نے بھیجا ہے, مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے. اب وہ گئے ہیں قریب صحابی, حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا, ارشاد فرمایا انہیں اندر بلاؤ. 2 مرتبہ آئے ہیں, واپس چلے گئے, یہ بار بار آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. حضرت عثمان ذوالنورین نے بلایا, ارشاد فرماتے آنے کی وجہ اور لوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اکبر, تم اپنے غلام کو ڈانٹتے تھے, اس وجہ سے لوٹ جاتا تھا, اور آنے کی وجہ یہ تھی, مجیجت کی وجہ یہ تھی آپ کے پاس کہ میری بیٹی
جوان ہے، بارات آنے والی ہے، حضور کے پاس گیا تھا، حضور نے تمہارے پاس مجھے بھیج دیا ہے، ادھر سنت کا ہاتھ پکڑا، خزانوں کے پاس لے گئے، اللہ اکبر تجوریوں کو کھول دیا، ارشاد فرماتے ہیں عثمان غنی جتنا چاہتے ہو اتنا نکال لو۔ حضرات انہوں نے مطلب کیا ہے، اپنی مطلب کیا ہے، خرچے کے مطابق جتنا ان کے اخراجات تھے اس کے مطابق انہوں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا دیا اور آپ نے اختیار دے دیا کہ جتنا چاہو کوئی اختیار مجھے دیا، لیکن غلام کو ڈانٹ رہے ہو، نمک کی حیثیت کیا ہے، چراغ کی بتی کی حیثیت کیا ہے، اس پہ ڈانٹتے ہو اور مجھے اتنا نوازتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا میری قوم کے امیروں غفلت کی چادر اپنے سروں سے اتار دو، اللہ اکبر کبیرہ، عزت کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، بیداری اپنے اندر پیدا کرو، اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جو غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ میری قوم کے امیر بھی ہیں، یہ سارے کام تو کرتے ہیں لیکن قوم کے امیر جو ہے نا غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کراتے۔ اگر یہ رسم چلنے لگے، اگر یہ رواج پڑ جائے ہمارے معاشرے میں تو غریب کی بیٹی کے ہاتھ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پیلے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں جلوس کے موقع پہ سامنے آتی ہیں، اعراف کے موقع پہ سامنے آتی ہیں، میں کہتا ہوں ان تنظیموں کو، ان تحریکوں کو حضرات صرف اور صرف جو ہے نا جلسوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، جلوس تک محدود نہیں رہنا چاہیے، انہیں سماج میں دیکھنا چاہیے کس کی غریب بیٹی جوان ہے، ان تنظیموں کو مل کر کے ان کی شادیاں کرانا چاہیے، کون بیمار ہے جو غربت کی وجہ سے اسے علاج نہیں مل رہا ہے، ان تنظیموں کو علاج بھی غریبوں کو کرانا چاہیے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرانا چاہیے، انہیں مدرسوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مدرسے میں ہمارے کتنے مدرسین ہیں، تنخواہیں اس مہینے کی گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں، ان لوگوں کو اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کرو گے، کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ حضرات عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی نے کہا یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کا مجھے حساب نہیں دینا ہے، اس نے بغیر حساب دے دیا، اور جب میں تیل اور نمک پہ اپنے خادم کو زجر و توبیخ کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، مجھے اس کا حساب دینا ہے، جس کا حساب دینا ہے اسے حساب سے خرچ کر رہے ہیں، اور جس کا حساب نہیں دینا اسے بغیر حساب کے دے رہے ہیں، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرات توجہ کیجیے، عرض کر رہا تھا حضرت ہاشم کا قافلہ آیا، گندم سے لدا ہوا، آپ نے قوم کے حالات سے جو ہے نا مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا، ارشاد فرمائے جتنا گندم ہے اسے پیس کے آٹا بناؤ، آٹا بن کے تیار ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ کہا اس کی روٹیاں پکاؤ، روٹیاں پک کر کے تیار ہو گئی، فرمایا میرے اونٹوں کو ذبح کیا جائے، حضرت ہاشم کے اونٹ بھی ذبح ہو گئے، اونٹوں کا سالن بن کے تیار ہوا، آٹے کی روٹی جو بن کر کے تیار ہو گئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر اس اونٹوں کے سالن میں ملا دیا جائے، روٹیوں کے ٹکڑوں کو مطلب کیا ہے اونٹوں کے سالن میں مکس کر دیا گیا، اہل عرب اس کو سرید کہتے ہیں، حضرات گرامی، اور اس عمل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو حشم کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل عرب اس عمل کو حشم کہتے ہیں، اور یہ جو کھانا تیار ہوتا ہے اسے سرید کہتے ہیں، اور سرید کو تقسیم کرنے والے کو، سرید بانٹنے والے کو، سونف بانٹنے والے کو، روٹی کو سالن میں ملا کر بانٹنے والے کو اہل عرب ہاشم کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پردادا کا نام عمر تھا، لیکن اس وجہ سے ہاشم پڑ گیا، اب حضرت ہاشم مکے کی سرزمین سے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی نظر ایک یثرب شہر میں، حضرات پیارے آقا علیہ السلام جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے، اس شہر کا نام یثرب تھا، مصطفیٰ سے جانے سے پہلے یثرب کہتے تھے، وہ بیماریوں کا گھر کا دارالوبا تھا، لیکن مصطفیٰ کے قدوم میمنت لزوم پڑے، وہ دارالشفا بن گیا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، جب نظر پڑی حضرت ہاشم کی خاتون پہ تو آپ نے اس کو پیغام نکاح دلوایا، تاریخ میں اس خاتون کا نام سلمان ہے، اس کے شوہر کا انتقال
انتقال ہو گیا تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے جب اس رشتے کو سنا انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، اب میں نے یہ عہد کیا ہے مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا، عقد ثانی نہیں کرنا ہے. ان کی سہیلی کو جب پتا چلا، ان کی سہیلیوں نے آ کر کے کہا سلمہ تمہارا خیال غلط ہے، سلمہ تم کتنا عظیم رشتہ ٹھکرا رہی ہو، پوری زندگی پچھتاؤ گی، پوری زندگی کفے تخت کرو گی، تم ایسے حسین جوان کا رشتہ رد کر رہی ہو. جانتی ہو سلمہ جو نہایت ہی حسین و جمیل ہے، سلمہ سنو وہ عرب قوم کا سردار ہے، قریش کی ہر جوان لڑکی اس کے نکاح اور اس کی زوجیت میں جانے کو اللہ اکبر کبیرہ فخر محسوس کرتی ہے. لیکن یہ تمہاری قسمت ہے، ان کا رشتہ خود تمہارے پاس چل کر کے آیا ہے. سلمہ کو ان کی سہیلیوں نے جب اس طرف ترغیب دلائی، تشویق دلائی، ان کی طبیعت کو ابھارا تو حضرت سلمہ نے اس رشتے کو منظور کر لیا. تاریخ بتاتی ہے حضور کے پردادا حضرت ہاشم کا نکاح یثرب کی سرزمین پہ سلمہ خاتون کے ساتھ ہوا، سلمہ نامی عورت کے ساتھ ہوا. میرے پیارے آقا کے پردادا نے جو اپنی بیوی سے خلوت کی تو اپنی سسرال میں کی. عزیزان ملت اسلامیہ قیام عارضی طور پہ آپ رہنے والے مکے کے تھے لیکن اب یثرب میں رہنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص جب حضرت سلمہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں وہ نور مصطفیٰ جو حضرت ہاشم کی پشت میں تھا، وہ حضرت ہاشم کی پشت سے منتقل ہو کر کے بشکل حمل شکم مادر میں پہنچا، حضرت سلمہ کے شکم میں پہنچا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت سکون ملا. اللہ اکبر کبیرہ. لکھنے والوں نے لکھا ہے اب یہ نور جو ہے سلمہ کے شکم میں پروان چڑھتا رہا. ایک دن آیا سلمہ کے دوسرے شوہر جو یہ اللہ اکبر کبیرہ جو نور جو ہے جو بشکل حمل امانت ہاشم کی سلمہ کے شکم میں ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو امانت ہے اس کا والد جس کا نام ہاشم ہے، حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. حضرت ہاشم کا جب انتقال ہوا حضرت سلمہ نے سوگ منایا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آخرکار میں اپنے شوہر کا سوگ مناتی رہی. آخرکار وہ وقت آیا میرے شوہر کی امانت بشکل حمل جو میرے شکم مادر میں تھی ایک دن وہ دنیا کے اندر ظہور پائی. اور جب وہ دنیا کے اندر میرے شوہر کی امانت آئی وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا تھا اور بیٹا بھی اتنا حسین تھا. جب یثرب کی عورتوں نے آ کر کے دیکھا تھا تو آ کر کے کہا تھا اہل یثرب کہہ رہے تھے سلمہ تیرا بیٹا نہایت ہی حسین و جمیل ہے، اس کے لب و رخسار بہت خوبصورت ہے، اس کی پیشانی خوبصورت ہے. لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ جو آج سلمہ کی گود سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بال کالے نہیں ہیں بلکہ اس کے سر کے بال سفید ہیں. اہل عرب آ کر کے دیکھتے تھے اور اہل عرب سفید بال والوں کو شیبہ کہا کرتے تھے. تو یثرب والوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی دیکھی، بچے کا جمال دیکھا. جب سر کے بالوں کی سفیدی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا ہذا شیبہ، ہذا شیبہ، ہذا شیبہ. یہ تو بزرگ پیدا ہوا ہے، یہ تو بوڑھا پیدا ہوا ہے. بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام ہاشم پڑ گیا. تاریخ بتاتی ہے حضرت ہاشم پروان چڑھتے رہے، حضرت سلمہ پرورش کرتی رہی، حضرت سلمہ کفالت کرتی رہی. جب بچے کی عمر 8 سے 9 برس کی ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ عرب کے جنگل میں شکار کے لیے جاتے تھے، یثرب کے جنگل میں شکار کرنے جاتے تھے. دوست بھی کمان سے تیر مارتے تھے اور شیبہ بھی تیر کمان سے پھینکا کرتے تھے لیکن دوستوں کے تیر خطا کر جایا کرتے تھے لیکن شیبہ کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ نشانے پہ جا کر لگا کرتا تھا، ہمیشہ نشانے پہ جا کر کے پیوست ہوا کرتا تھا. ان کے دوست کہتے تھے شیبہ آخر ایک بات بتاؤ کیا پڑھ کے تیر چلاتے ہو؟ آخر ٹریننگ کہانی ہے، ہمارے تیر تو خطا کرتے ہیں، آج تک ہم نے تمہارے تیر کو خطا کرتے نہیں دیکھا. تو حضرت شیبہ کہا کرتے تھے او میرے دوستو یہ کمال میرا نہیں ہے بلکہ میری پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور چمک رہا ہے، اس نور کی برکت سے میرا تیر خطا نہیں کرتا ہے، نشانے پہ جا کر کے لگا کرتا ہے. سبحان اللہ تو بولی دو اور زور سے اور طرف کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے.
جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرات گرامی، حضرت شیبہ تیر چلاتے تھے، تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا۔ یہ بات یثرب سے نکلی مکہ پہنچی۔ مکے میں شیبہ کے چچا مطلب کو پتا چلا میرا بھتیجا تیر چلاتا ہے، آپ تشریف لائیں۔ مکے سے یثرب آ کر کے اپنی بھابی سلمہ سے کہا، سلمہ بھتیجے کو مکہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے، میرے شوہر کی نشانی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، متاعن زندگی ہے، میں کیسے اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر دوں؟ لیکن حضرت مطلب کی ضد کے سامنے وہ منع اور زیادہ دیر تک انکار کر نہ سکے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میرے بیٹے کی حفاظت ہے۔ اب چچا بھتیجے کو لے کر کے یثرب سے مکہ آئے، چچا آگے بیٹھے ہیں، بھتیجا پیچھے بیٹھا ہے۔ پہلی بار مکے میں ان کا داخلہ ہوا، مکے والے ان سے آشنا نہ تھے، جانتے نہ تھے۔ خوبصورتی کو دیکھا، مطلب کے پیچھے بیٹھا دیکھا اور وہ نام جانتے نہ تھے، تو ان مکے والوں نے کہا ھذا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے۔ عبد کے معنی یہاں نسبت مطلب کی طرف ہے تو غلام کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکے والوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام ہے یہ، دیکھو کتنا حسین ہے یہ، دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ۔ جب وہ پیدا ہوا یثرب میں، بالوں کی سفیدی کی وجہ سے نام کیا پڑا؟ شیبہ۔ لیکن جب مکے میں آیا تو لوگ جانتے نہ تھے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ عبد المطلب، ھذا عبد المطلب۔ آپ جانتے ہیں عبد المطلب کون ہے؟ عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا کا نام ہے، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دادا ہے حضرت عبد المطلب۔ مکے میں رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دو، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جب شکم مادر میں حضرت سلمہ کے شکم میں تھے تو آپ کے والد کا سایہ بھی اڑ گیا، حضرت ہاشم کا بھی سایہ اڑ گیا، اور جب پیارے آقا اپنی والدہ